ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریکو ڈک پروجیکٹ کی اور وہاں پہ مسائل کیا کیا ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال یہ اٹھا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا یہ سوال ہے جو ایجیٹیٹ ہو رہا ہے کہ 75% کوئی اور کیوں لے کے جائے، 25% ہمیں کیوں ملے. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. یہ پروجیکٹ اسی طرح ڈیولپ ہوگا جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. ساری دنیا میں افغانستان کو چھوڑ دیں، ایک چکن فیڈ اس کی چھوڑ دیں افغانستان کی بات، ساری دنیا میں رائلٹی اور ٹیکسز ملتے ہیں. اس میں بلوچستان گورنمنٹ از ویری لکی دیٹ دے آر گیٹنگ 25% شیئر ہولڈنگ. اکویٹی اور اکویٹی دیکھیے $600 ملین. کبھی دنیا میں اکویٹی فری بھی ملی ہے کسی بات کی؟ پلیز میری فائنل گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک نیشنل ایشو اور 17 کروڑ کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ چند ویسٹڈ انٹرسٹ کا ایشو ہے ڈفرنٹ سائڈز کا. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہے 17 کروڑ کا؟ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے اپنے وسائل ہیں. پلیز آپ کے گھر میں اگر کوئی وہاں پہ آئل کی نکل آئے، ریٹ نکل آئے، پڑا رہے 100 سال 200 سال تو از اوکے. If you can take it out and earn something, people of Balochistan, people are dying, people are committing suicide. میں تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سوال. ایبسلیوٹلی ہم سارے رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم سارے کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کرتے ہیں. جب متعلقہ قانون جو کہ بلوچستان مائننگ رولز 2002 ہے، اگر بلوچستان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قانون ہمیشہ بنایا جاتا ہے طاقتور کو فیور کرنے کے لیے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اگر یہ بات ہے تو ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ جی 2002 کے جو مائننگ رولز تھے وہ صرف ہمیں فیور کرنے کے لیے بنائے گئے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے جو ایک بات کہتا ہوں، پنجاب کے رولز کو دیکھ لیں، NWFP کے رولز کو دیکھ لیں، سندھ کے رولز کو دیکھ لیں، ڈٹو وہی رولز ہیں جو کہ بلوچستان کی ہیں. اب باقی جو صوبے ہیں اس میں تو ہم نے کوئی رول میکنگ نہیں کی. یہ جو رولز بنے تھے یہ ایک نیشنل منرل پالیسی تھی 1995 کو، اور نیشنل منرل پالیسی 1995 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لائسنسز دیے گئے یہ اسی دور میں دیے گئے، یہ اسی دور میں گئی ہیں اور پورے ڈسٹرکٹ میں دیے گئے ہیں. اور ان 23 میں کسی نے 25% نہیں دیا. تو پلیز دوسری بات ہے کہ انسٹیڈ آف ڈیمولشنگ ایوری تھنگ، پلیز لیٹ اس سٹ ٹوگیدر اینڈ بلڈ سم تھنگ فار دا فیوچر. سردار صاحب وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی جن کا اتنا ایکسپیرینس ہے، کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ اگر پیسہ نہ آیا ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، ڈمپر جس کی کہ $6 ملین کاسٹ ہے وہ بھی ہم نہیں لے سکتے. تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے. بات یہ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، کہیں سے بھی ہو جائے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کنسلٹنٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ چوری ہو رہے ہیں؟ چوری اس طرح ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے نا. وہ کیسا ہوگا اگر اس کو ٹیکہ دیا گیا؟ چوری اس طرح ہوگا کہ بھائی یہ سارا ایک پاؤڈر بنائیں گے، ادھر تھوڑی انہوں نے جو ہے سیپریٹ ہی کرنا ہے. پاؤڈر بن کے جو ہے ایک مڈ بنے گا جس میں پانی ڈالیں گے، بڑے بڑے تالاب بنیں گے، پھر مڈ ہو کے جو ہے پائپ لائن کے ذریعے گوادر نکلے گا. سب ایسے ہی ہے، بالکل ہے، بالکل. گوادر نکلے گا جس میں آپ یہ دیکھیں. کنسنٹریٹ از ٹریڈڈ اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور لندن اسٹاک ایکسچینج، ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج، اس کا ٹینڈر بنے گا. کراچی اسٹاک ایکسچینج، لاہور اسٹاک ایکسچینج، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں کیوں نہیں ٹریڈ؟ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. ارشد صاحب دیکھیں قانون میں سارے سیف گارڈ پرووائڈڈ ہیں. یہ جن خطرات کے اظہار کر رہے ہیں جو بلوچستان مائننگ رولز ہیں 2000 کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹنگ ہوئے گی. اچھا اس میں ہر چیز کی ٹیسٹنگ ہوئے گی. جو چیز آپ تو لے جا رہے ہیں نا، آپ تو لے جا رہے ہیں، آپ ادھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی کہ دیکھیں جی قانون، یا تو ہم قانون کو مانیں یا آپ قانون کو نہ مانیں. قانون میں سیف گارڈز پرووائڈ کیے گئے ہیں، قانون میں سیف گارڈز ہیں. اب یہ حکومت بلوچستان کا اس کا ٹینڈر ہوگا، کنسنٹریٹ کا سب انالیسس کا پتا ہوگا کہ اس پہ کاپر کتنا ہے. کیوں آپ اتنا کریں کہ آپ ادھر ہی لگا دیں؟ ادھر سارے ادھر ہی ہوگا. کیوں نہیں لگاتے؟ ضرور لگائیں. آپ نے منع کیا اس دن، جو ہے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ یہیں لگائیں، کیوں نہیں لگا؟ آپ نے بولا کہ ہمارے کام ہی نہیں ہے. دیکھیں جی ہمارا کام مائننگ ہے. بھئی ایسا تو نہیں ہوتا نا بھئی. سمیلٹر مائننگ کمپنیز نہیں کرتی. ڈاکٹر سمر مبارک صاحب سمیلٹر لگا لیں، وہ لگا لیں. If it is economical, let Dr. Samar Mubarak get the ore from this company. ڈاکٹر اقبال والا، سردار عاطف سنجانی، ایڈوکیٹ منصور خان صاحب اور شکور، آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو مسئلہ بتایا جائے کہ ریکو ڈک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. قانون کی بھی بات ہوئی
اور اس میں اب قانونی مسائل پیدا ہو گئے ہیں جس کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نہیں کرنا ہے. آج کے پروگرام کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.